امریکہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویزا پروسیسنگ روکنے کا عمل 21 جنوری سے شروع کیا جائے گا۔ ایران، عراق، افغانستان، روس، بنگلہ دیش کے لیے بھی امیگرنٹ ویزے بند۔ صومالیہ، برازیل، نائجیریا والوں کو بھی امیگرنٹ ویزے نہیں ملیں گے۔ پابندی کی فہرست میں اردن، کویت، لبنان، نیپال شامل۔ برما، کیوبا، مصر، صومالیہ، لیبیا، مراکش، شام اور یمن بھی شامل۔ بھارت امریکی ویزا پالیسی تبدیلی سے براہ راست متاثر ہوا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک یقینی نہ بنا لیں نئے آنے والے تارکین امریکی عوام کے وسائل پر بوجھ نہیں بنیں گے، قومی معیشت میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد امیگریشن نظام کو مزید مؤثر بنانا اور عوامی وسائل کا تحفظ ہے۔ ایران کا بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں۔ ایران میں مظاہرین کے خلاف تشدد ہوا تو سخت رد عمل دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ صحافی نے سوال کرتے ہوئے کہا، کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان نہیں؟ ایران کا عمل دیکھیں گے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ ٹرمپ کا جواب۔ مزید بولے، وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وینزویلا امریکہ کو تیل دے گا، آمدنی دونوں ممالک کے فائدے کے لیے ہوگی۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ نیٹو ہمارا ساتھ دے۔ امریکی صدر نے معدنی ذخائر سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ گرفتار مظاہرین کو پھانسی دینے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ملک میں امن اور سکون ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات ہیں۔ سفارتکاری بہتر راستہ ہے، اگرچہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی مثبت تجربہ نہیں، پھر بھی سفارتکاری جنگ سے بہتر ہے۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ امریکہ ایران پر 24 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطی سے اپنے فوجی اڈوں سے انخلاء شروع کر دیا۔ خطے میں کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا۔ ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکاف کی ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایران کی سعودیہ، قطر اور امارات میں امریکی فوجی اڈے تباہ کرنے کی جوابی دھمکی۔ ایرانی حکام نے سعودی عرب، امارات، ترکی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو مطلع کر دیا۔ بتایا، امریکہ نے حملہ کیا تو ان ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو دشمن سمجھا جائے گا۔ ایرانی حکام کے ان ممالک سے انٹیلیجنس کو متحرک کرنے کی درخواست۔ قطر کا کہنا ہے، العدید ایئر بیس سے بعض اہلکاروں کی عارضی منتقلی موجودہ علاقائی تناؤ کے رد عمل میں کی گئی۔ خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی امریکہ میں لابنگ۔ کہا، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا وہ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ ایران سفارتی تعلقات معطل ہو گئے۔ ایرانی وزیر دفاع کہتے ہیں، امریکی اڈوں کے ساتھ متعلقہ ممالک بھی نشانے پر ہوں گے۔ ایرانی آرمی چیف بولے، اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ روس کی بھی، چین کی بھی ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان کی مخالفت۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کم کرنے میں بھی قطر کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ امیر قطر کو یقین دہانی کروائی، پاکستان بھی علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت اور دھند کا راج برقرار۔ مختلف شہروں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ استور میں پارہ -22، کردو میں -15، گوبس -14 اور گلگت میں -11 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت 3، مری میں 8، اسلام آباد میں 6 تک ہو گیا۔ لاہور کا پارہ 5، کراچی میں 13، سکھر میں 9 اور پشاور میں 8 ریکارڈ۔ ادھر لاہور سمیت مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم۔ دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ M2، M3، M4 اور M11 پر گاڑیوں کا داخلہ روک دیا گیا۔ لاہور ایسٹرن بائی پاس دھند کی وجہ سے بند۔ قومی شاہراہ مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑا، ساہیوال بھی دھند کی لپیٹ میں۔ پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں
ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی. کرپٹو کرنسی کے ذریعے انشاءاللہ ٹرانزیکشن ہوں گی، اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر وہ بھی اسٹیبلش ہوگا. مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ میں اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کئی ممالک دفاعی ساز و سامان کے لیے پاکستان سے رابطے کر رہے ہیں، اس سے معیشت کو بے حد فائدہ ہوگا. وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. کوئٹہ میں ایک خونی سڑک ہے جو کراچی سے چمن جاتی ہے، اس خونی سڑک کو خوشحالی کی سڑک میں بدلنے کے لیے وفاقی فنڈ استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی کہا اب کرپٹو کرنسی کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوں گی، اس سے ملک کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے معاشی منصفانہ میں بین الاقوامی نجی سرمایہ کاری گروپس کی بڑھتی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. فیلڈ مارشل نے وفد کا خیر مقدم کیا، خیالات کے تبادلے کو خوشائن قرار دیا. زرشی وٹکوف نے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے فروغ کے لیے پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو سراہا. پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور CEO ورلڈ لبرٹی فائنینشیل نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت. وزیر اعظم نے پاکستان کے ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو سراہا. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے CEO نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں مضبوط امیدوار قرار دیا. پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگی نظام میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. چیئرمین ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان دنیا میں کرپٹو اپنانے والے سر فہرست ممالک میں شامل ہو چکا ہے. یہ MOU پاکستان میں سنجیدہ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول کا ثبوت ہے. قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے. اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھرپاکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے. سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے، سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے. 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الزام. تھرپارکر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھر میں پیپلز پارٹی کا کیا گیا کام ان قوتوں کو بہترین جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا. تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے. تھر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب میں تیل ہے. وزیر سندھ مراد علی شاہ نے کہا تھر سے کوئلہ نکال کر ترقی کا خواب شہید بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا. حکومت کا نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ. 100، 500، 1000 اور 5000 کے نئے ڈیزائن کے بینک نوٹ آئیں گے. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی. کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کمیٹی تشکیل. نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا. نئے نوٹوں کے ڈیزائن میں پاکستان کی علاقائی جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی. خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم معاشرتی موضوعات بھی ڈیزائن کا حصہ. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ نہ ہو سکا. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل مؤخر. اسپیکر قومی اسمبلی قانونی ٹیم سے حتمی مشاورت کریں گے. اسپیکر کے ارکان کے دستخطوں کی اسکروٹنی کا عمل آج مکمل کرنے کی ہدایت. محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا اپوزیشن پر
अपोजिशन लीडर की तकरीरी को इशू बनाने का इल्ज़ाम, कहा स्पीकर ऑफिस में ही वही दरवाज़ा है जहां मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। मानी पीटीआई से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान और बहरीन का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। बहरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा में मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। किंग हमद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाक बहरीन दोस्ती की इलामत करार दिया। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा ने कहा, सदर जरदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है। आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड अता किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम हलाक, आज गिरफ्तार। मुलजिमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और अस्तहा बरामद। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर B5 में जहांजेब उर्फ मामा नामी मुलजिम मारा गया, साथी फरार हो गया। हलाक मुलजिम ने 4 जनवरी को 7 नामी नौजवान को कत्ल किया था। SIU पुलिस की मुझको टेंट कॉलोनी में कार्रवाई, 1 मुलजिम हलाक। मारे जाने वाले मुलजिम जिशान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के भत्ताखोर ग्रुप से था। अवामी कॉलोनी पुलिस ने एक और कार्रवाई में 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 37 मोटरसाइकिलें और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। शहीद मिलत रोड पर 1 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। अजीज भट्टी पुलिस और साइट A पुलिस ने 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। ईदगाह के इलाके में डाकू और शहरी एक दूसरे की फायरिंग से जख्मी। बच्चे के सीने से बगैर सर वाला बच्चा निकालने की अनोखी सर्जरी। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। सर्जरी के बाद 5 साला बच्चा मुकम्मल सेहतयाब। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को खांसी और सांस में तकलीफ पर लाया गया। इस तरह का केस 5 लाख बच्चों में से एक बच्चे में होता है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का गाज़ा मनसूबे के दूसरे मरहले के आगाज़ का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गाज़ा में एक टेक्नोक्रेटिक फ़लस्तीनी इंतज़ामिया कायम की जाएगी। स्टीव विटकॉफ ने कहा, उम्मीद है हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियों पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगा, जिनमें आखिरी मरहूम यरगमाली की फौरी वापसी भी शामिल है। ऐसा न करने की सूरत में संगीन नताइज बरामद होंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। 16 टीमें मैदान में उतरेंगी। पहले दिन 3 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान कर दिया। तीनों T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे।